مومن کرام السلام علیکم رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین الذي ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. سيدنا ومولانا هادينا ومقتدانا ابا القاسم محمد والصلاة والسلام على اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اللہم العن قتلۃ الحسین واولادہ واصحابہ. اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. بلندتر صلوات پڑھ دیں محمد وآلہ. عظمت آل محمد میں باواز بلند صلوات پڑھیں محمد وآلہ. آقا امام زمان کے ظہور کی تعجیل کے لیے بہتر انداز میں صلوات پڑھیں محمد وآلہ. اس سالانہ مجالس اور اس عزا کا پروگرام قابل ستائش ہیں وہ لوگ جو اس پروگرام کو انجام دیتے ہیں، اور جو بھی علماء، خطبہ، شعراء، مرثیہ خان، نوحہ خان، مومنین مومنات تشریف لاتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار انہیں اجر عظیم عطا فرمائے اور توفیق میں اضافہ فرمائے انشاءاللہ. اس مجلس کی قبولیت کے لیے اور تمام تر مجالس کی قبولیت کے لیے مولا کی بارگاہ میں بلندتر صلوات پڑھیں محمد وآلہ پر. اگر آپ حضرات تھوڑا تھوڑا سمٹ جائیں، مجلس کا ایک ماحول بنے، تو کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دوں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے گا. یہاں آ جائیں، سامنے بھی تو کوئی ہو. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد وآلہ پر. دیکھیے، میرا اس پروگرام میں وعدہ نہیں تھا مجلس کا، لیکن مولانا ایک عذر شرعی تھا ان کے ساتھ اور وہ حاضر نہیں ہوئے، تو شاہد صاحب نے کہا کہ آپ مجلس پڑھ دیجئے. اگرچہ مجھے کہیں جانا تھا اور پروگرام میں حاضر ہو گیا ہوں، اور دو چار باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. امید ہے کہ آپ توجہ کریں گے. مجلس صرف مزہ لینے کے لیے یا انٹرٹین کرنے کے لیے نہیں ہوتی ہے. یہ حسین کی درسگاہ ہے. یہاں لوگ سیکھنے اور سکھانے آتے ہیں. یہ جو ہمارے درمیان میں ایک رواج پیدا ہو گیا ہے، بڑا مزہ آیا. مزے کی جگہ نہیں، آپ غلط کہتے ہیں، آپ مجلس کی توہین کرتے ہیں. یہ مزہ لینے کی جگہ نہیں ہے، یہ سیکھنے کی جگہ ہے. یہ معرفت میں اضافہ کرنے کی جگہ ہے. یہ حسین سے عشق پیدا کرنے کی جگہ ہے. یہ مزہ لینے کی جگہ نہیں ہے.
جو ہم بڑے اسٹریٹ فارورڈ بات کہتے ہیں، رات بھی میں مجلس میں کہہ رہا تھا اور پھر آپ حضرات سے بات کہہ رہا ہوں کہ آج کا دور اپنے جوانوں تک، جو ہماری نئی نسل ہے، اس مذہب کی حقیقت کو پہنچانے کی ضرورت ہے۔ ہم کاغذ کی ناؤ کو اصلی ناؤ سمجھ رہے ہیں، مذہب کچھ اور ہے، مذہب کچھ اور کہہ رہا ہے، اور ہم کسی اور راستے پہ جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے جوانوں میں نہ مجالس میں انٹرسٹ ہے، نہ نماز جماعت میں انٹرسٹ ہے، نہ ان میں وہ احترام ہے علم تعزیہ ذوالجناح کا جو ہمارے آباء و اجداد میں، ہمارے بچپن میں ہوتا تھا۔ بات اچھی لگ رہی ہے آپ حضرات کو؟ تو ذرا صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں یہاں پر تو اچھا لگتا۔ یہ جو ایک فارمیلٹی سا دور آیا ہے، بڑی معذرت کے ساتھ بولنا پڑتا ہے، اور میرا مقصد آپ آنے والوں کی توہین نہیں ہے، لائیو مجلس جا رہی ہے، ہمیں اور آپ کو اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، میری بھی، میں بھی اپنی اصلاح کروں، اور اگر آپ میں خدا نخواستہ بات پائی جاتی ہے تو آپ بھی اصلاح کریں۔ آج کا دور کیا ہے؟ اگر یہی مجلس کسی بڑے آدمی کے ایصال ثواب کی ہوتی تو پورا شہر دکھ رہا ہوتا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ کسی بڑے آدمی کی، ٹھیک ہے وہ عزت آر ہے، احترام ہے، اس کی سوشل گیدرنگ ہوگی، اس کی میڈیا کانٹریکٹ ہوگا، سوشل میڈیا سے اس کا رابطہ مضبوط ہے، پورا شہر نظر آتا۔ لیکن حسین کی مجلس ہے تو صرف چند حسین ہی آئے ہیں۔ کیوں؟ کیا آپ کو جواب نہیں دینا ہے؟ کیا آپ ان پروگرام کو فارمیلٹی سمجھ رہے ہیں، یا یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ پروگرام ہم سے تعلق نہیں رکھتا ہے؟ عزیزان محترم، میرے استاد نے بڑی عظیم بات کی تھی، اور میں اسی لیے ایسے مجالس کو قبول بھی کر لیتا ہوں، اگرچہ مولویوں کا جو پروٹوکول ہے، کیوں ہوگا، اس حساب سے مجھے نہیں آنا چاہیے تھا، لیکن میں پروٹوکول کا قائل نہیں ہوں، میں خادم ہوں، مزدوری جہاں مل جاتی ہے وہاں کر لیتا ہوں، میں پروٹوکول کا قائل نہیں ہوں، مجھے نہیں آنا چاہیے تھا، لیکن جب آ گیا ہوں تو کچھ کڑوی باتیں، کچھ اچھی باتیں آپ کو سنا کے جا رہا ہوں، اس پہ ڈسکس کریں، آپ میری مجالس پہ ڈسکس کریں، آپس میں باتیں کریں، ہو سکتا ہے کچھ آپ ہمارے اوپر نیگیٹو کمنٹس کریں گے، جائز ہے، آپ کر سکتے ہیں، لیکن توہین نہیں۔ کچھ پازیٹیو کمنٹس کریں، وہ بھی آپ کے لیے، آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ اس مجلس پہ کمنٹس کریں۔ کثرت مجالس ہوئی ہے لیکن اصلاح نہیں ہے۔ کیوں لوگ بھاگ رہے ہیں مجلس سے؟ کیوں نہیں آتے ہیں؟ کیا اچھی باتیں نہیں ہو رہی مجلسوں میں؟ کیا سارے علماء نعوذ باللہ جاہل ہیں؟ کیا آپ کو پسند ہی نہیں آ رہی ہے بات؟ کیوں؟ انسان کو جب کھانے کی لذت محسوس ہوتی ہے تو 2 لقمہ زیادہ کھاتا ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ اب ایک جملہ کہتا ہوں، جونپور کا مومنین ہے یہاں پہ جو بیٹھے ہیں، بہت محبت کرنے والے ہیں، انسان کو جب بھوک لگتی ہے تو 2 لقمہ زیادہ کھاتا ہے، اور جب کھانا اگر اچھا بنا دیا گیا ہو تب بھی 2 لقمہ زیادہ کھاتا ہے۔ لیکن کھانا کتنا ہی اچھا بنا دیا جائے، اگر مریض ہے، اگر زبان پہ ذائقہ نہیں ہے تو کھانا بنانے والے کی غلطی نہیں ہے، جو کھا رہا ہے وہ مریض ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ یہ مجالس، یہ پروگرام کی کوئی غلطی نہیں ہے، ہم میں مرض ہے، ہم کہیں نہ کہیں بھٹکے ہوئے ہیں، ہم پر کہیں نہ کہیں عنایت شہزادی سے دور ہیں۔ آیت اللہ وحید خراسانی کہتے ہیں حسین کی فرش ازا کو چھوٹا نہ سمجھو۔ میں نہیں سوچتا ہوں کہ اگر 5 لوگ ہیں تو ٹال جاؤں اور 5000 ہیں تو خطابت کا جوہر دکھاؤں، یہ خطابت نہیں ہے۔ 5 ہوں چاہے 5000 ہوں، سنانا اسے ہے جس نے منبر پہ بٹھلایا ہے۔ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، مجمع ہو نہ ہو، پہلی ہو، دوسری ہو، 5ویں 8ویں ہو، فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن جو بات میں کہہ رہا ہوں اگر وہ سچ ہے، اس بات میں کوئی گہرائی ہے تو سوچئے گا ضرور، اور یاد رکھیں کہیں پر بھی فرش ازا بچھے، رات بھی میں کہہ رہا تھا، اسے چھوٹا نہ سمجھیں۔ ارے وہ چھوٹی مجلس ہے 2 جملوں والی،
کون کہتا ہے حسین کے مجلس کو چھوٹا کیوں کر رہے ہو؟ آپ حسین کی مجلس کو چھوٹا کر رہے ہیں چونکہ مجمع کم ہے تو مجلس چھوٹا، وہ گھر کی مجلس ہے، چھوٹی موٹی ہوتی ہے۔ یہ کون سا طریقہ ہے بھائی؟ ایک مومن اپنے گھر میں نہیں ہے اس کے پاس حیثیت، نہیں وہ مثال کے طور پر امام بارگاہ میں کر سکتا ہے، نہیں وہ 100 آدمی کا حصہ بانٹ سکتا ہے، نہیں تبرع کا خرچہ اٹھا سکتا ہے، نہیں بڑے عالم کا خرچہ اٹھا کے بلا سکتا ہے۔ اس نے ایک مقامی ذاکر کو، چاہے وہ مرثیہ خان کو، بلا کے مجلس رکھا اور کہا بھائی 50 لوگ آ جائیں۔ مجلس چھوٹی کہاں سے ہو گئی؟ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ دیکھیے مجلس حسین ماہیت سے تعلق نہیں رکھتی ہے، کیفیت سے تعلق رکھتی ہے۔ مجلس حسین کی ہے، آپ حسین کی مجلس کو چھوٹا بڑا کیسے کر سکتے ہیں؟ تو ان باتوں کو اپنے معاشرے سے بالکل صاف کر دیں، بات ہی نہ کریں۔ بات کریں گے نئی جنریشن پر اس کا اثر پڑے گا، وہ گھر کی مجلس میں جائیں گے، چھوٹی مجلس چھوڑ دو، نہ کریں گفتگو۔ چھوٹی بڑی مجلس نہیں ہے، میری نگاہ میں جو ذکر زہرا قبول کر لیں وہی بڑا ہے۔ معرفت کا مذہب عزیز ہے، چھوٹی بڑی چیز نہیں، معرفت کا۔ ہمارے اندر معرفت ختم ہو چکی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم غفلت کا شکار ہیں۔ بڑی اچھی بات آیت اللہ جواد عاملی نے کہی تھی کہ شیعوں کو شیطان مخالفت کر کے نہیں بہکاتا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ آپ بات کو سمجھیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اگر شیطان عزاداری کی مخالفت کرے تو شیعہ مار ڈالیں گے اس کو، تو مخالفت عزاداری کی نہیں کرتا۔ شیطان اہل بیت کے فضائل کی مخالفت کر کے نہیں بہکاتا ہے، شیطان آپ کو غفلت میں لے جاتا ہے۔ غفلت کا مطلب کیا ہے؟ آپ اس کام کو کر رہے ہیں لیکن آپ کو پتا نہیں کہ ہم اچھا کر رہے ہیں کہ برا کر رہے ہیں۔ اب مثال دیتا ہوں، بہت کڑوی ہے، معذرت کے ساتھ، میرا کوئی ٹارگٹ نہیں ہے، میں کسی کی توہین نہیں کر سکتا، سب مولا کے ذاکر ہیں، سب مولا کے عزادار ہیں، کس کا کیا مرتبہ ہے مولا کی نگاہ میں ہمیں پتا نہیں ہے، لیکن بات سچ ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں گے جلوس ہے، لوگ زیارت کرنے آتے ہیں، دور دور سے آتے ہیں، تکلیف اٹھا کے آتے ہیں، بسوں میں سوار ہو کے، دھکے کھا کے تکلیف میں آتے ہیں، بوڑھے بچے آتے ہیں، پہلی بار جائیں گے اماری کی زیارت کریں گے، اس کے بعد گپ شپ شروع ہو جائے گی۔ گپ کرنے والا، یہ مجلس ہو رہی مثال کا، تو بہت سے لوگ کھڑے ہیں آپس میں باتیں کر رہے ہیں، ہاں جو مینجمنٹ میں ہے، اگر کوئی سرکاری بات ہے، آپ کا بزنس کا کوئی میٹر ہے، وہ الگ بات ہے۔ گپ کرنا، گپ شپ جس کو کہتے ہیں، مجلس ہو رہی ہے، اہل بیت کا ذکر ہو رہا ہے، مصائب ہو رہا ہے، شیعہ کوئی غیر نہیں، اہل بیت کا چاہنے والا روڈ پہ کھڑا ہو کے گپ کر رہا ہے، اس سے یہ اندازہ نہیں ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں۔ اگر غلط اندازہ ہو جائے تو نہ کرے، اسی کا نام غفلت ہے، اسی کا نام غفلت ہے۔ یہ آپ کو کہاں لے جائے گا آپ کو اندازہ نہیں ہے، چونکہ شیطان کا سب سے بڑا جو کام ہے کہ شیعوں کو مذہب سے ہٹاؤ، جہنم کی طرف لے جاؤ۔ لہٰذا اس مذہب کی دو بنیادیں ہیں۔ پہلی، یہ مذہب اطاعت کا مذہب ہے، توجہ فرمائے جان محترم۔ دوسرے، یہ مذہب معرفت کا مذہب ہے۔ ہم اہل بیت کے گھر میں پیدا ہوئے، شیعہ گھر میں پیدا ہوئے، بچپن سے اہل بیت کا نام سنتے ہیں، ہماری ماں ہمیں اللہ 1، پنجتن 5، امام 12، معصوم 14، کربلا کے شہید 72، بیٹا ماتم کرو، بیٹا مجلس کرو، بیٹا نذر کرو، کالا کپڑا پہنو، محرم میں جاؤ، نماز پڑھو، قرآن پڑھو، یہ ماں باپ سکھا رہے ہوتے ہیں۔ یہ محبت خاندانی آئی ہے، لیکن محبت کو معرفت میں بدلنے کے لیے کردار چاہیے۔ توجہ کریں میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ محبت کو معرفت میں تبدیل کرنے کے لیے کردار چاہیے، سوچ چاہیے، فکر چاہیے، ریاضت چاہیے۔ محبت و معرفت میں کیا فرق ہے؟ محبت کہتے ہیں علی کے فضائل پہ خوش ہونے کو، معرفت کہتے ہیں دار پہ چڑھنے کو معراج سمجھنا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اگر آپ میں اہل بیت کی معرفت آ جائے تو یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے، ہمیں موت سے کیا خوف ہے، موت ہم پر آ جائے، آئے ہائے، یا میں موت پر چلا جاؤں۔ یہ کب آئے گا؟ جب معرفت آئے گی۔
توجہ فرمائیں، معرفت کیسے آئے گی؟ جب علم ہوگا۔ علی کا نام تو سنا ہے آپ نے، علی کے فضائل تو سنے ہیں آپ نے، لیکن کبھی سوچے بھی کہ علی ہے کیا؟ جیسے ہی علم ہوگا علی کے بارے میں، جتنی جانکاری بڑھتی جائے گی اتنی ہی اس سے محبت پیدا ہوتی جائے گی۔ اس کو معرفت کہتے ہیں۔ جو ماں باپ سکھا دیں وہ محبت ہے، جو اپنی محنت سے سیکھیں گے وہ معرفت ہے۔ آئے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ معرفت کا مذہب ہے، معرفت۔ معرفت کے کتنے طریقے ہیں؟ معرفت کے چند طریقے ہمارے مذہب نے بتائے ہیں۔ پہلا، دعا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ یہ جو دعائیں آپ پڑھتے ہیں یہ کیا ہے؟ ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ شب جمعہ ہوئی، عربی الٹی سیدھی ہوں اتنی سپیڈ سے حدیث صاحب پڑھتے ہیں کہ قسم خدا کی کوئی پڑھ بھی نہیں سکتا۔ یہ کون سا طریقہ ہے بھائی؟ آپ یہ کیا کر رہے ہیں بیٹھ کے؟ آپ تماشا کر رہے ہیں اہل بیت کے جملوں کو؟ دعائے کمیل پڑھیں گے، آدھی منہ میں، آدھی سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ پڑھ کیا رہا۔ ایسا نہ کریں۔ دعائے کمیل مولائے کائنات کی دی ہوئی تعویذ ہے، امیر المومنین کی تعویذ ہے، جو جناب کمیل ابن زیاد سے بات کرتے ہوئے کہ آخری دور میں ہمارے شیعوں کا حشر کیا ہوگا دنیا میں، کمیل گھبرا کے کہتے ہیں کہ مولا جب کوئی نہ ہوگا تو ہماری کون مدد کرے گا؟ ہم کیسے پہچانیں گے؟ تو مولا نے کہا کوئی مدد نہیں کرے گا، یہ تعویذ تمہیں دے دیتا ہوں، اسے یاد کرو، اگر میرا شیعہ پڑھے گا تو محفوظ رہے گا۔ دعائے کمیل مولوی کی نہیں، مولا کی تعویذ ہے۔ آپ اسے کیسے پڑھتے ہیں؟ جیسے لگتا ہے کہ نہ الف سمجھ میں آ رہا نہ بے سمجھ۔ نہ کریں ایسا، کبھی قبول نہیں ہونا ہے، چونکہ آپ توہین کر رہے ہیں۔ ایک آدمی نے آپ کو اسٹیٹمنٹ دیا کہ اسٹیج پہ پڑھیے، آپ ایک لائن میں پڑھے جا رہے ہیں کہ الف کہاں ہے بے کہاں ہے، تو ابھی کیسے پڑھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ معرفت کے لیے دیا گیا دعا۔ کیوں؟ کیا بات کہی ہے؟ اب جیسے مثال کے طور پر ہم پر اعتراض ہوتا ہے کہ شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ ائمہ معصوم ہیں، تو انہوں نے استغفار کیوں کیا؟ دعاؤں میں توبہ کیوں کیا؟ اب جوانوں کو سمجھانے کے لیے تو بات ہونی چاہیے، دعاؤں میں توبہ کیوں کیا؟ تو بات یہ ہے کہ نماز کا وقت ہوتا نہیں، لیکن ٹیچر نماز ظہر پڑھا رہا ہوتا ہے، تو کیا وہ نماز پڑھا رہا ہوتا ہے؟ نہیں، وہ نماز سکھا رہا ہوتا ہے کہ نماز پڑھی کیسے جائے۔ ہم سے خدا ناراض ہوگا، توجہ فرمائیں، ہمیں پتا نہیں ہے کہ خدا کو راضی کیسے کیا جائے، لہذا ان کے پاس گئے جو خدا کا مزاج پہچان رہے ہیں، انہوں نے کہا یہ پڑھتے جاؤ خدا راضی ہوتا جائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ پہلا طریقہ دعا کا ہے جس سے آپ کو معرفت ملے گی، یہ علماء کے لیے ہے، یہ عارفین کے لیے۔ اہل بیت نے دیکھا، چونکہ جب دعا اہل بیت اللہ کے سامنے پڑھ رہے ہیں تو اسٹیٹس بہت بلند ہے، اس کے سمجھنے کے لیے عام آدمی کی صلاحیت نہیں ہے، جو بیچارہ اسپیشلسٹ نہیں ہے، وہ لینگویج بھی نہیں سمجھ رہا ہے۔ تو پھر امام نے ایک ہمیں تحفہ دیا، اس تحفے کا نام زیارت ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ یہ زیارت پر جانا یہ وزٹ نہیں ہے، یہ گھومنا پھرنا نہیں ہے کہ آپ گئے ذریعے امام حسین کو چوما، بہت بڑا تیر مار دیا، امام حسین کی ذریعے چوم لی بس ہو گیا۔ نہیں، کیا فرمایا چھٹے امام نے؟ میرے جد کی زیارت کرو۔ اگر تم نے حج واجب کر لیا ہے تو زیارت پہ جاؤ، ایک زیارت میں 70 حج کا ثواب ملے گا۔ یہ ثواب کے معنی ثواب نہیں ہے، معرفت ہے۔ جتنی معرفت تمہیں 70 حج میں نہیں ملے گی، اتنی ایک بار میرے جد کی زیارت میں مل جائے گی۔ ہمارا کام کیا ہے کہ ہم زیارت پہ جانے سے پہلے اس زیارت کو بغور اردو کا ٹرانسلیشن پڑھیں کہ کس کی بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ میں بھی زیارت کر کے آیا ہوں 3 دن پہلے، آئیے جو لوگ زیارت کر چکے ہیں انہیں بار بار اللہ نصیب کرے، جو نہیں کر چکے ہیں اس مجلس کے صدقے میں نصیب ہو۔ آپ کی عظمت کیا ہے؟ یہ زیارتیں 5ویں امام نے بیان کی، ہمیں تحفہ دے دیا۔ اس میں لکھا ہے مفاتی میں کہ جب آپ گھر سے باہر نکلیں تو یہ دعا پڑھیں۔ بات اچھی لگ رہی ہے آپ حضرات کو؟ اگر اچھی لگ رہی تو ذرا بلندتر صلوات پڑھیں محمد وال پر۔ دیکھیں، آپ زیارتوں پہ جاتے ہیں، چلے آتے ہیں، اگر آپ میں تبدیلی نہیں آ رہی، آپ میں عشق نہیں آ رہا ہے حسین سے، آپ امام حسین کی ظاہر ہیں، چھوٹی موٹی یہ
क्वालिटी छोटा मोटा ओहदा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हुसैन से इश्क नहीं है, हुसैन की मजलिसों से बेतवज्जुही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं फॉल्ट है, कहीं ना कहीं हम वायरस का शिकार हो रहे हैं। इसीलिए अइम्मा अलैहिमुस्सलाम ने कहा कि पहले होमवर्क करके आओ ताकि तुम्हें पता चले कि आए कहां हो। अब देखें इस जाहिर को अजमत क्या दिया है, इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम ने अजमत क्या दिया है। जैसी घर से निकलें तो ये पढ़ें अल्लाहुम्मा, ये दुआ है जो मफाती में लिखी हुई है, और इस दुआ का जाहिर सी बात इम्मा का जुमला है तो कोई मामूली तो होगा नहीं। अल्लाहुम्मा इन्नी खरजतो मिन बैती बेफज़लिका, परवरदिगार मैं अपने घर से निकल रहा हूं ज़ियारत के लिए तेरे फजल की बिना पर। आप बहुत खामोश हैं, ये अरबी है। फजल की बिना पर 3 लफ्ज आता है खुदा के लिए, रहम, करम और फजल। रहम मुजरिमों पे होता है, नहीं बोलेंगे तो मैं फिर मजाक पढ़ के उतर आऊंगा। मुझे तमाशाइयों को नहीं बसना, मुझे खरीदारों को देना है। आप देखें 3 लफ्ज आती है अल्लाह के लिए, रहम, अल्लाह रहीम है, अल्लाह करीम है, हाजा मिन फजल रब्बी, ये मेरे रब के फजल की बिना पर है। तीनों के मानी क्या है? रहम मुजरिमों पे होता है, करम मजदूरों पे होता है, फजल साहिबे ज़र्फ पर होता है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक बार और सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। फजल ज़र्फ देखकर, स्टेटस देखकर दिया जाता है। तवज्जो फरमाएं ऐशा, फजल के लफ्ज को महसूस करें। फजल स्टेटस देखकर, मिसाल के तौर पर अगर कोई बहुत बड़े आलिम के पास जाएंगे, बहुत बड़ी पर्सनालिटी के पास जाएंगे, तो उसे तोहफे में क्या देंगे? तोहफे में मामूली चीज नहीं देंगे, क्योंकि उसकी तौहीन हो जाएगी। जो उसके स्टेटस के एतबार का तोहफा होगा वो देंगे। इस स्टेटस के बरकरार रखने का नाम फजल है। आए मैं क्या कह रहा हूं आपसे, मौला ने क्या कहा, ये जो हुसैन की ज़ियारत करने जा रहे हैं ये मुजरिम नहीं है कि इन पे रहम हो, ये मजदूर नहीं है कि इन पे करम हो, ये फजल रखते हैं कि हुसैन के ज़ाहिर बन जाएं। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक बार और सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। लिहाजा आप क्या पढ़ते हैं? ऐ अल्लाह मैं निकल रहा हूं अपने घर से हुसैन की ज़ियारत को। किसकी बिना पे निकल रहे हैं? पैसे की बिना पे नहीं, दौलत की बिना पे नहीं, तेरे फजल की बिना पर। तूने हमारे स्टेटस को इतना बुलंद कर दिया कि मुझे हुसैन का ज़ाहिर बना दिया। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए खाने के बाद की मजलिस बड़ी मुश्किल होती है, और मैं समझता हूं कि जो मैं ग़िज़ा दे रहा हूं, अगर आप मरीज नहीं हैं तो इसका जायका जरूर चखेंगे, और मुझे उम्मीद है कोई मरीज नहीं है। ये सारा मजमा जो बैठा है ये चुनिंदा है जो मेरी मोहब्बत में आया है। लिहाजा मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप तक ज़ियारत करके अगर आए हैं तो आप अपना स्टेटस महसूस करें। फिर लिखा है उसी मफाती में कि रास्ते भर आप कसरत से सलवात पढ़ते जाएं। देखिए अगर पूरी मफाती में देखेंगे ज़ियारत में तो कहीं पर भी अरबी में मादी दुआ नहीं मांगी गई है, बेटा दे दे, बेटी दे दे, नौकरी दे दे, घर दे दे, मकान दे दे, नहीं। जो भी दुआ उसमें सबसे ज्यादा ये कहा गया है, ऐ हुसैन अपने इश्क में इजाफा कर दे, ऐ हुसैन अपने से करीब कर ले, ऐ हुसैन मेरी शिफात करा देना, ऐ हुसैन मुझे अपना ज़ाहिर करार देना, ऐ हुसैन आखिरी ज़ियारत करार न देना, ऐ हुसैन मुझे मारिफत का तोहफा देना। ये पूरी ज़ियारत में आपको मिलेगा, कहीं मादी चीजें नहीं मिलेंगी। लेकिन उसके बाद खुद पांचवें इमाम कहते हैं, ये जुमला हर आदमी बोलेगा, मैं महसूस करूंगा कि आपके कलेजे और आपके दिल तक ये बात उतर रही है। फिर क्या कहा कि जैसे ही तुम्हें नजफ में अली इब्न अबी तालिब का गुंबद नजर आए, वो पीला वाला, तो दुआ पढ़ो। क्या कहो? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी इस्तग़फ़नी मिन तय्यबिल मौलिद
حمد اس اللہ کی ہے جس نے مجھ پر واضح کر دیا کہ میں حلال زادہ ہوں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. یقین کریں پہلی بار میں نے جب جملہ پڑھا تھا آغا میں حیران رہ گیا تھا جملے کے اوپر. کیا کہا؟ الحمدللہ الذی استخصنی من طیب المولد. حمد اس اللہ کی ہے. روضہ امیر المومنین کا دیکھا آپ نے, کیا کہا؟ حمد اس اللہ کی ہے جس نے مجھ پر واضح کر دیا کہ میں حلال زادہ ہوں. یہ میرے ماں کے کردار کی ضمانت دے رہی ہے زیارت. آئے میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے. اس کے بعد جب لکھا ہے کہ جب آپ پہلے حرم میں پہنچے, جو پہلا دروازہ ہے جہاں سے آپ حرم میں داخل, جو چوہدی ہے حرم کی, وہاں پہ کیا کہیں؟ اگر جملے پر لے جائیں گے جب بھی زیارت کو جائیں گے بہت لطف آئے گا. اپنا معیار دیکھیں, زائرین کو کتنا بلند تحفہ دیا ہے امام نے. کیا کہیں وہاں پر؟ الحمد. کھڑے کہاں ہیں؟ صحن امیر المومنین میں, نجف میں کھڑے ہیں, صحن میں کھڑے ہیں. آپ کو صرف قالین دکھ رہی ہے, جھومر دکھ رہا ہے, دیواریں دکھ رہی ہیں, لیکن جب معرفت کی نگاہ سے دیکھیں تو بہت کچھ دکھتا ہے. کیا دکھتا ہے؟ یہ امام فرما رہے ہیں الحمد. جب آپ حرم میں پہنچیں, جہاں سے آپ انٹری کرتے ہیں, باہر والا صحن, اگر آپ گئے ہوں گے زیارت پر, جو باہر والا صحن ہے جو روزے سے پہلے پڑتا ہے, جب وہاں پہنچیں تو یہ دعا پڑھیں الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. اے میرے اللہ تیری حمد کرتا ہوں, مجھے وہاں پہنچا دیا جہاں میری اوقات نہیں تھی آنے کی. وہاں پہنچا دیا جہاں میری اوقات نہیں تھی آنے کی. اتنی بلند مقام پر پہنچایا. اور دوسرا جملہ تو قیامت ہے, الحمدللہ الذی سیرنی فی بلادہ. حمد اس اللہ کی ہے جس نے اپنے شہروں کی سیر کرا دی. مجھے امید نہیں تھی کہ آپ اتنا خاموش رہیں گے. اپنے شہروں کی سیر کرا دی. صاحب ریاض الجنہ لکھتے ہیں کہ امام نے کتنا بلند کر دیا ایک مولا کے ظاہر کو. کیا کہا؟ اللہ تو نے اپنے شہروں کی سیر کرائی ہے. کھڑے ہیں نجف کے حرم میں اور اللہ سیر کرا رہا ہے. بس اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے دو ہی کو تو سیر کرایا, معراج پر محمد مصطفیٰ کو, نجف میں علی کے ظاہر کو. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ معرفت کے جملے ہیں, اگر آپ محسوس کر لیں تو شاید اس حرم سے اٹھ کے آنے کا دل نہیں کرے گا. حمد اس اللہ کی ہے جس نے سیر کرایا اپنے شہروں کی. پھر اس کے بعد لکھا ہے جب مولا علی کے دروازے پر پہنچے. دیکھیں میں نے کہا نا, خاندانی شیعہ ہوں گے تو کچھ مزہ نہیں آئے گا. لطف تو یہاں پر ہے, جہاں لطف لینا وہاں تو لطف نہیں لیتے, اور جہاں لطف نہیں لینا ہے وہاں آپ کہتے بڑا مزہ آیا ہے. مزہ تو یہاں لینے والا ہے, لیکن معرفت ہونی چاہیے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں. جیسے ہی مولا علی کے اس روضے کے دروازے پر کھڑے ہوں جہاں سے حرم شروع ہو رہا ہے. میں ایک بات اور آپ کو شریعت کے لحاظ سے بتا دوں کہ کبھی بھی اجازت کے بغیر حرم میں داخل نہ ہوئیے گا, جائز نہیں ہے. لکھا ہوا ہے وہاں پہ کہ اہل بیت اللہ نے پابندی لگائی ہے کہ بغیر اجازت کے اذن لیے تیرے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے. وہاں پہ اذن دخول لکھا ہوا ہے. جب بھی آپ جائیں گے تو اسے پڑھے بغیر حرم میں ڈائریکٹ جا کے, خاص کر اصل روزے کی بات کریں, یہاں شبی کی بات نہیں کر رہے ہیں, شبی میں تو جا سکتے ہیں, اصل روزے میں آپ جا نہیں سکتے جب تک کہ اجازت نہ مل جائے. اس لیے کہ یہاں ملک الموت کو بھی اجازت نہیں ہے کہ بغیر اجازت کے آ جائے. وہاں پہ کھڑے ہو کر اجازت سے پہلے آپ اپنی معرفت کا اظہار کریں. یہ دعا پڑھیں, زیارت کی نہیں, یہ دعا ہے. کیا کہیں؟ الحمدللہ الذی انی وقفت بابک. اللہ اکبر. اے کاش یہ جملہ لے جانے والے لوگ ہوتے.
اے میرا اللہ تیری حمد ہے میں تیرے دروازے پر کھڑا ہوں. کھڑے ہیں علی کے دروازے پر اور کہہ رہے ہیں اللہ تیرے دروازے پر کھڑے ہیں. وقفت بابوں کا تیرے دروازے پر کھڑے ہیں. دروازے کی خاصیت کیا ہوتی ہے؟ شہر میں ایک سقی کا گھر ہے, آپ کو معلوم ہے کہ وہیں سے سب کچھ ملنا ہے. آپ دیوار کے پیچھے جائیں گے تو کیا کہیں گے؟ لینا ہے تو دروازے پر جا. آئے ہے جو کچھ ملتا ہے وہ دروازے سے ملتا ہے. ہم کیا کہہ رہے؟ علی تو اللہ کا دروازہ ہے, اللہ رازق ہے, رزق دروازے سے ملے گا. اللہ عزت دار ہے, عزت دروازے سے ملے گی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اس کے بعد تیسری بات, اور مجلس کو آگے بڑھا دیتا ہوں. تیسری بات کیا ہے؟ میں اپنے استاد کے ساتھ قم میں پڑھتا تھا, مشہد زیارت کو نکلا. جب کبھی بڑے بزرگ علماء سے ملاقات ہو تو ان کے سامنے بولے نہیں, ان سے کوشش کریں کہ وہ سنیں. یہ ایک عجیب سا طریقہ ہے. صبح کی نماز ہوئی, ہم لوگ ٹرین میں سوار تھے. میں آپ کو ایک ایسی چیز دے رہا ہوں, جب بھی جائیں گے اس کا خیال ضرور کریے گا, بہت لطف آئے گا آپ کو. تو کہنے لگے مشہد قریب ہے, صبح کی نماز ہو چکی ہے, 2-3 گھنٹے میں پہنچ جائیں گے, کیا مانگو گے امام رضا سے؟ ہم نے کہا استاد کا جملہ کوئی چھوٹا موٹا سوال نہیں ہے, کیا مانگو گے؟ میں نے کہا استاد آپ بتائیں کیا مانگا جائے. کہنے لگے مومنین بہت دور دراز سے پیسے خرچ کر کے, مصیبتیں اٹھا کے, تکلیف اٹھا کے آتے ہیں اہل بیت کے دروازے پر اور اپنے کو محدود کر دیتے ہیں, چھوٹا کر دیتے ہیں. کبھی ان کے دروازے پر محدود نہ کرو, اپنی لمٹ کو محدود نہ کرو. ہم نے کہا استاد کیسے, اس کو سمجھائیے. کہ ایک شخص آیا بہت دور سے, امام رضا کے روضے پر, معرفت نہیں رکھتا تھا. اس نے زری پکڑ کے کہا میں ہندوستان سے آیا ہوں, میں پڑھا لکھا ایک بچہ ہوں, مولا مجھے 1 لاکھ کی نوکری مل جائے. امام رضا مسکرا کے کہیں گے تجھے میں بادشاہت دینا چاہتا تھا, تو مجھ سے نوکری مانگ رہا ہے. اللہ اکبر. کبھی یاد رکھیں زیارت پر جائیں, مادی گفتگو نہ کریں. مادی گفتگو کریں گے مشکل ہوگا آپ کے لیے. کیوں مانگ رہے ہیں مادیت کو؟ وہ خود دے دیں گے. میرے استاد کہتے تھے حسین سے مانگ کے ملا تو کیا ملا. روحانیت مانگیں. توجہ فرمائے جان محترم. میں بات کہہ کے, چونکہ آپ کے ذہن میں بڑا سوال آ رہا ہوگا, اس سے مطلب ہم دعا کریں ہی نہیں. کریں دعا, جائز نہیں ہے, لیکن کیا آپ اپنے اسٹیٹس پر ہیں؟ کیا آپ اپنے کو محدود کرنا چاہتے ہیں؟ تو کریں کیا؟ دعا کا طریقہ کیا ہے؟ کیا مانگیں؟ تو ہمارے استاد نے کہا جب بھی علی اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے کچھ نہ مانگا, ایک جملہ کہہ دیا, سب کچھ مانگ لیا. کیا جملہ کہا؟ جب بھی مولا کائنات کبھی خدا سے کچھ نہ مانگا, لیکن کہا کیا؟ جیسا میں خدا چاہتا تھا ویسا پا گیا, جیسا بندہ بنانا چاہتا ہے ویسا بنا دے. یہی جملہ ان پہ دوہرا دیجئے, جیسا میں مولا چاہتا تھا ویسا پا گیا, جیسا غلام بنانا چاہتا ہے ویسا بنا دے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. لطف آ رہا ہے اب حضرات کو؟ تو ایسی صلوات پڑھیں کہ میں بات آگے بڑھاؤں. یہ جو مذہب کے معاملے میں ہم پر مادیت سوار ہے کہ جاتے ہی زیارت پڑھنے کے بعد جو ٹوٹیں گے زری پر, بس جتنی مادی چیزیں وہ مانگتے ہیں. نہ مانگے مادی چیزیں, وہ خود دے دیں گے, وہ خود دے دیں گے. کبھی مانگا کسی صحابی نے حضرت علی سے؟ کبھی کسی 4,500 صحابی ہیں, 4,000 صحابی چھٹے امام کے, 500 صحابی اور اماموں کے. کسی صحابی نے, چیلنج کرتا ہوں جہاں تک میں نے پڑھا ہے وہاں تک, کسی صحابی نے امام سے گھر مانگا؟ مانگا سلمان نے گھر؟ مانگا ابو ذر نے گھر؟ امام سے دولت مانگی؟ امام سے عہدہ مانگا؟
کن حالات میں امام کے چاہنے والوں نے ساتھ دیا ہے؟ مالک اشتر کن حالات سے گزرے آپ کو اندازہ ہے؟ اگر آپ نے تاریخ پڑھی ہو، کوفے میں 17-18 لوگ علی کے ساتھ رہ گئے تھے، سارے بھاگ گئے۔ کیا 17-18 لوگ جو علی کے ظاہری طور پر بڑے برے حالات میں، ظاہری طور پر برے حالات تھے، ورنہ کون برے حالات کر سکتا تھا؟ کیا انہوں نے کبھی کہا کہ مولا آپ تو زمین اور آسمان کا اختیار رکھتے ہیں، خزانے لٹا سکتے ہیں، کچھ پیسے دے دیجئے، مکان دے دیجئے؟ کبھی مانگا؟ پھر کیوں مانگ رہے ہیں آپ؟ کیا آپ علی کے چاہنے والے ہیں؟ یہی معرفت ہے، یہی معرفت ہے۔ آئیے ایک واقعہ ملتا ہے سقیفہ کے بعد، یہی مذہب عزیزو، زیارت کا مقصد اپنی عاقبت کو بنانا ہے۔ زیارت کا مقصد جو یہ مرنے کے بعد سے لے کے قیامت تک جو برزخ کا معاملہ ہے نا، اسے تو کوئی بیان ہی نہیں کرتا ہے۔ سب مرنے کے بعد قیامت دکھا رہے ہوتے ہیں، مرنے کے بعد برزخ ہے جس میں آپ کو رہنا ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ برزخ کا انتظام کیا ہے آپ نے؟ برزخ کے بعد ظہور ہوگا، ظہور کے بعد قیامت آئے گی۔ آج موت ہو جائے تو جو لمبا عرصہ جو قبر میں آپ کو رہنا ہے، جو وادی السلام میں آپ کو رہنا ہے، اس کا اہتمام آپ نے کیا ہے؟ چھٹے امام نے تو کہہ دیا ہے کہ برزخ کا اہتمام کر کے آنا، قیامت میں ہم تمہارا اہتمام کر دیں گے۔ برزخ میں کس چیز کا اہتمام کرنا ہے؟ یہ زیارتیں، یہ مجلسوں میں قربانیاں، یہ وقت دینا، یہ حسین پر دولت لٹانا، یہ حسین کے نام پہ وقت دینا، یہ گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ کے مجلس سننا، یہ حسین پہ گریہ کرنا، یہ فضائل پہ نعرے لگانا، یہ علی کی ولایت کا اقرار کرنا، یہ خوش ہونا، یہ آپ اپنی برزخ کا اہتمام کر رہے ہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ یہ برزخ کا اہتمام ہے۔ اسی لیے آپ کبھی مادی چیزیں نہ مانگیں، چونکہ یہ ساری چیزیں اب دیکھیں سلمان فارسی نے کیا سبق دیا ہمیں۔ ایمان کے 10ویں درجے پر ہیں، ایمان کا 10واں درجہ، اس سے بڑا درجہ نہیں ہے غیر معصوم میں۔ سقیفہ بننے کے بعد جب حضرت علی کے خلاف ساری چیزیں ہو گئیں، سلمان کو بڑا دکھ تھا۔ تو سلمان کرتے کیا تھے؟ جب بھی منافقین کے درمیان سے گزرتے تھے، خاص کر مسجد نبوی سے، کچھ نہیں کہتے تھے، آواز سے کہتے تھے قال رسول اللہ ذکر علی عبادہ، اللہ کا رسول کہہ گیا علی کا ذکر عبادت ہے۔ پتہ نہیں آپ سو رہے ہیں کہ جاگ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ قال رسول اللہ، اللہ کا رسول کہتا ہے ذکر علی عبادت، علی کا ذکر عبادت ہے۔ سلمان کو پتا تھا علی کے ذکر سے چڑھتا ہی منافق ہے، علی کے ذکر سے چڑھتا ہی منافق ہے، لہذا کہتے تھے جب بھی دیکھتے تھے قال رسول اللہ ذکر علی عبادت، اللہ کے رسول نے کہا ہے علی کا ذکر عبادت ہے۔ ایک دن ابی ابن کعب کا سامنا ہو گیا، اس کو دیکھتے ہی سلمان اسے سلام نہیں کرتے تھے۔ یہ وہ شخص ہے جس نے حضرت علی کو نماز جماعت پڑھانے نہیں دیا تھا، یہ وہ شخص منافق ہے۔ سلمان اس کو سلام نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ سلمان کی نگاہ میں جو علی سے بغض رکھتا ہے وہ کافر ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ ابی ابن کعب کے سامنے کہا ذکر علی عبادت، قال رسول اللہ، اللہ کے رسول نے کہا علی کا ذکر عبادت ہے۔ وہ چڑھ گیا، اس نے کہا یہاں آؤ۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا بڑا علی علی کر رہے ہو۔ میرے جوانوں، میرے عزیزوں، اپنے سے بڑے عمر والوں کے لیے مجلس نہیں ہے، چونکہ لائیو جا رہی ہے، سوشل میڈیا پہ جوان لوگ بیٹھے ہیں، اگر وہ تھوڑا سا اپنے کو سدھار لیں گے تو میری مجلس کامیاب ہو جائے گی۔ جو مومنین بیٹھے ہیں ان کے لیے تحفہ ہوگا، جو جوان ہیں ان کے لیے سیکھ ہوگی، اس میں بڑی عظیم سیکھ ہے۔ کیا کہا؟ کہا سلمان ادھر آؤ۔ بولے کیا بات ہے؟ بڑا علی علی کر رہے ہو۔ اپنا کپڑا دیکھا ہے تم نے؟ یہ لباس کتنا بوسیدہ ہوا ہے، تمہارے پاس تو کپڑا بھی نہیں پہننے کے لیے۔ اور سلمان فارسی اصحاب صفہ میں تھے۔ صفہ ایک چبوترے کا نام ہے جس پہ 7 صحابی سوتے تھے جن کے پاس گھر نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ ان میں ایک سلمان فارسی تھے جن کے پاس گھر بھی نہیں تھا، وہ چبوترے پر سوتے تھے۔ ایمان کے 10ویں درجے پر رہنے والا چبوترے پر سو رہا ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ مادیت کی طرف نہیں گئے، لیکن منافق نے دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا۔ کیا کہا کہ سلمان ارے تم بار بار گھر نہیں ہے، علی سے کہو ایک بڑا سا گھر بنا کے دے دیں، علی سے کہو اچھا لباس دے دیں۔ سلمان نے کہا تجھے کیا پتا ہے، اگر علی سے گھر مانگوں گا تو 19 سے زیادہ بڑا ملے گا۔
علی سے اگر لباس مانگوں گا تو ہو سکتا ہے جنت سے لباس منگوا دے، تو پھر مانگتے کیوں نہیں ہو؟ لے جائیے گا میری بات کو۔ سلمان نے پلٹ کے کہا نہ مانگا ہے نہ مانگوں گا۔ کیوں؟ کہا میں علی سے وہ چیز مانگنا نہیں چاہتا جو فنا ہونے والی ہے، جو مٹنے والی ہے۔ علی سے وہ چیز مانگوں گا جو باقی رہنے والی ہے۔ اس نے پوچھا وہ کیا ہے؟ کہ اس کا نام عزت ہے جو تیرے پاس نہیں ہے۔ ایک بار صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ لہذا معرفت چاہیے تو مادیت سے ہٹیے، مادیت کا کبھی مطالبہ نہ کیجیے۔ ایک شخص تھا، آپ کہیں گے ایک واقعہ ہو سکتا کسی کو یاد، اس کو بھی کلیئر کر دیں، جس نے صرف ایک بار اپنی زندگی میں علی سے کچھ مانگ لیا، مادی چیز مانگ لی۔ وہ کیوں مانگ لیا؟ اس لیے کہ انہوں نے قرضہ لیا تھا اپنے کسی ضرورت کے لیے، اور بیچ میں ان کا کاروبار ختم ہو گیا۔ علی کی دشمنی میں لوگوں نے انہیں مجبور کر دیا، قرضہ ادا کرنا تھا، قرضہ ادا کرنا واجب تھا۔ وہ کون تھا؟ اس کا نام تھا ابو ذر۔ ابو ذر کے لیے رسول اللہ نے کیا کہا ہے؟ زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے ابو ذر سے بڑا کوئی سچا ہے ہی نہیں۔ یہی تو مسلمانوں کی مصیبت ہے، جسے رسول نے سچا کہا اسے کوئی سچا نہیں کہتا، جسے تاریخ نے جھوٹا کہا اسے سچا کہہ رہے ہیں۔ وہ آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے مولا دل تو نہیں چاہتا لیکن ایک واجب چھوٹ جائے گا، آپ میری مدد کریں میرے واجب میں۔ قرضے کا ادا کرنا واجب ہے، لے کے لوگ بیٹھ جاتے ہیں، پیسہ دیتے ہی نہیں۔ اگر سامنے والا بھول بھی گیا تو آپ پکڑے جائیں گے قیامت میں، ہے کہ نہیں ہے؟ قرضہ لے کے ایسے بھول جانے لگے کچھ بات ہی نہیں ہو، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ قرضہ لیا تھا مولا اور ہماری کچھ بکریاں تھیں جو انہوں نے قبیلے والوں نے چھین لیا، میں مجبور ہو گیا، میرے پاس کچھ ہے نہیں، قرضہ ادا کرنے کے لیے مجھے چاہیے۔ ایک چھوٹا سا مطالبہ تھا، کہا یہ سامنے پتھر اٹھا لو۔ جو پتھر اٹھایا تو سونا ہو گیا۔ توجہ فرمائیں گے لانے محترم، سونا ہو گیا۔ جب سونا ہو گیا تو کہا لے جاؤ، ہو گیا تمہارے پاس۔ انہوں نے پتھر اٹھایا، سونے کو توڑنا شروع کیا، سونے کو توڑ۔ مولا نے پوچھا کیوں توڑ رہے ہو؟ تم غریب ہو، رکھ لو۔ آج کی لینگویج میں کہہ رہا ہوں، فیوچر میں کام آئے گا۔ پتہ نہیں آپ سو رہے ہیں، فیوچر میں تمہارے کام آئے گا، پیسہ نہیں ہے، تم غریب ہو، لے جاؤ پورا سونا۔ بولا ہم توڑتے رہے، جب سونا ٹوٹ گیا کہ اتنے کی ضرورت ہے، بقیہ پھینک دیا۔ کہ کیوں پھینکا؟ لے جاتے، مستقبل میں کام آتا۔ ابو ذر نے پلٹ کے کہا جس کے پاس علی جیسا امام ہو، صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اسے کسی فیوچر کے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ وہی کر سکتا ہے جو معرفت کی منزل پر ہے۔ ہم آپ نہیں کر سکتے، بہت مشکل ہے۔ معرفت عزیزان محترم، زیارتوں پہ جاؤ تو دعا کرو مولا ان آنکھوں کو کھول دے، مولا اس کلیجے کو بڑا مضبوط کر دے، دل کو کھول دے۔ زیارت اسی لیے ہے، زیارت وزٹ کے لیے نہیں ہے کہ بھائی قافلے والے للچا رہے ہیں، 5 اسٹار ہے 7 اسٹار ہے، کچھ نہیں ہے۔ اگر آپ کو گھومنا پھرنا ہے، اچھے ہوٹل چاہیے تو گھومنے جائیں۔ زیارت کا مطلب ہے معرفت، عشق حسین میں اضافہ۔ ہماری غفلت کا عالم کیا ہے؟ بہت سخت جملے ہیں لیکن بڑی معذرت کے ساتھ۔ زیارت پہ آپ جائیں، مومنین اپنی دعاؤں کا بوجھ لاد دیں گے۔ جتنے خاندان والے ہیں سب کے میرے لیے دعا کرنا، کوئی کہے گا میرے بچہ بیمار ہے، کوئی کہ بیٹی کی شادی نہیں ہوئی ہے، کسی کی نوکری نہیں ہے، کسی کے مکان نہیں ہے، کوئی بیمار ہے۔ یہی ہے نا؟ خدا کی قسم میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، میں اربعین پہ پہلی بار گیا، 13 سال سے میں انتظار کر رہا تھا کہ مجھے اربعین پہ جانے کا موقع ملے، اور جائیں اربعین پہ جو لطف ہے وہ کہیں نہیں ہے۔ میں جب پہنچا ہوں، جانے لگا، ظاہر سی بات ہے دوست، فیملی، احباب سب نے مجھ سے فون کر کے کہا مولانا آپ عالم ہیں، ذاکر ہیں، دعا کیجئے گا۔
ہر نے اپنی پرابلم مجھ سے کہی، میرے سر پہ بوجھ لاد دیا. لیکن جب امام حسین کے روضے پر پہنچا تو میں نے کہا مولا یہ شیعہ کتنے خود غرض ہو گئے ہیں. یہ میں بہت سخت جملے کہہ رہا ہوں. کتنے خود غرض ہو گئے ہیں. میرے ذہن میں آئے تو میں نے کہہ دیا مولا سے. سب نے اپنے لیے کہا. سینکڑوں نے مجھ سے کہا دعا کریے گا. کسی ایک مومن نے مجھ سے نہیں کہا کربلا جا رہے ہو، اربعین ہے، حسین کو میری طرف سے پرسہ دے دینا. آپ اندازہ لگائیں. کسی ایک مومن نے مجھ سے نہیں کہا کہ جا رہے ہو، چہلم ہے نا، علی اکبر کا بھی تو چہلم ہے، علی اصغر کا بھی تو چہلم ہے، ابو الفضل عباس کا بھی تو چہلم ہے. جا رہے ہو تو مولانا آپ میری طرف سے حسین کو اس کے جوان بیٹے کا پرسہ دے دینا. لیکن میری یہ ایمانداری تھی کہ میں نے کہا مولا وہ غفلت میں ہے، اسی کا نام غفلت ہے. مولا وہ آپ کے دشمن نہیں ہے، سارے عزادار ہیں. مولا جن جن نے مجھ سے دعا کے لیے کہا ہے میں سب کی طرف سے تجھے پرسہ دے رہا. یہ ہے معرفت. اس لیول پر آنا چاہیے آپ کو. حسین کی مجلس ہو رہی ہے، کثرت سے ہو رہی ہے تو ہونے دیجئے نا. کثرت ہی میں تو عشق ہے. عشق کہتے ہی ہیں بار بار ملاقات کو. یہاں مجلس ہو رہی ہے، وہاں ہو رہی ہے، وہاں ہو رہی ہے، ہونے دیں. ہر جگہ پہ زہرا آ رہی ہیں. مجلسوں کی تعداد جتنی بڑھے گی زہرا کی آمد اتنی بڑھ جائے گی. ہمیں آپ کو اس معرفت امام حسین سے سیکھنا چاہیے. یہ مجالس ہو رہی ہیں، آپ کا فرض تھا. ابھی یہ مجلس کرنے والوں سے کوئی غلطی ہو جائے، ابھی خدا کی قسم یہاں جھگڑا ہو جائے کسی سے، اللہ نہ کرے، مجھے سے کوئی بحث ہو جائے، آپ دیکھیے میڈیا کے اوپر واٹس ایپ پہ ایک طوفان مچ جائے گا. مچے گا کہ نہیں مچے گا؟ 1000 سے زیادہ پوسٹ ہو جائے گی. لیکن شرم نہیں آتی ہے کہ آپ پوزیٹو کہیں کہ آج مجلس ہو رہی ہے، چلنا ہے. جیسے آپ کسی کی نیگیٹو بات کو پھیلا کر بہت لطف لیتے ہیں جو گناہ عظیم ہے، جس پہ آپ کو معافی نہیں ملے گی. کبھی آپ یہ بھی تو سوچیں کہ لاؤ یہ مجلس ہو رہی ہے، چند لوگ مل کے کر رہے ہیں، حسین کی مجلس ہے، چلو ہم بھی پوسٹ کرتے ہیں 10 لوگوں کو کہ آپ لوگ بھی آئیں، آج مجلسیں ہو رہی ہیں. نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ غفلت ہے. یہ وہ غفلت ہے کہ مجھ سے ابن عقیل سمجھاتے رہے. وہ کون سا خطبہ تھا مجھ سے ابن عقیل کا جس نے کوفے والوں کو ہلا دیا تھا. جب مجھ سے ابن عقیل پہلے جب پہنچے ہیں مختار کے گھر پہ شوال میں، شوال کے پہلے ہفتے میں پہنچ گئے ہیں. شوال سے لے کے 9 ذی الحجہ 8 ذی الحجہ کو جو انہوں نے خطبہ دیا ہے، اس وقت تک 30 سے 35 ہزار لوگ مسلم کے ہاتھوں پہ بیعت کر چکے تھے. عبید اللہ ابن زیاد کے آنے کے بعد تعداد 18,000 پہ گھٹ کے آ گئی، سارے بھاگ گئے. اور مسلم نقیل کو پتا تھا کہ یہ بھی بھاگ جائیں گے. یہ غفلت تھی عزیزو، یہ بھی بھاگ جائیں گے، پتا تھا انہیں. جو کھڑے ہو کے خطبہ دیا ہے نا، اس کے جملے 1-2 سن لیجئے. کیا کہا؟ کہا اے اہل کوفہ، تم اس کے ساتھ جا رہے ہو جو بد کردار عورتوں کے گانوں پر سوتا تھا، اسے چھوڑ کر جسے جبریل لوریاں دے رہا ہے. غفلت نہیں تھی کوفے والوں کی؟ کیا یہ غفلت نہیں ہے کہ کوفہ اس وقت کربلا سے بالکل ملا ہوا تھا؟ آج کی سچویشن الگ ہو گئی ہے. آج فرات کافی دور چلی گئی ہے. ظاہر سی بات ہے، آپ دیکھیں ندیاں دور چلی جاتی ہیں. اس وقت جو کوفہ تھا وہ کربلا سے بالکل ملا ہوا تھا، جنگل تھا. اور اس جنگل میں حسین کے بچے پیاسے تھے. حسین کی بچی 4 سال کی پیاسی تھی. مسلم کے یتیم پیاسے تھے. ابو الفضل عباس کے بچے پیاسے تھے. کیسے کوفے والے کھانا کھا رہے تھے.
کم سے کم ان کو تو احساس ہونا چاہیے تھا جنہوں نے حسین کے مسلم کے ہاتھوں پہ بیعت کیا تھا. کبھی آپ نے اس زاویے سے سوچا ہے کیسے ان کے حلق سے کھانا اتر رہا تھا جبکہ انہیں پتا تھا حسین بھوکا حسین پیاسا ہے. کیسے عزیزوں ہاتھ جوڑ کے تھے. اس کا نام غفلت ہے, اس کا نام غفلت ہے. حسین قتل ہو گئے, کان پہ جوئی نہیں رہ گی, پڑے رہے. لیکن کب یہ ہوشیار ہوئے, کب ان کا ضمیر جاگا, کب ان کو عقل آئی؟ جب جناب زینب بے پردہ ہو کر کوفے کے بازار میں آئیں. اللہ اکبر. ہاتھ جوڑ کہتا ہوں بہت ڈرتا ہوں میں کسی مجلس کو چھوٹی سمجھ کے نہیں پڑھتا, اس لیے کہ عزادار حسین کے ہونا آسان نہیں ہے. روئے. اب جیسے جناب زینب کو کوفے کے بازار میں بے پردہ دیکھا, یہ عرب تھے نا. میں ایک جملہ کہہ دوں, خواتین بیٹھی, میری ماں بہنیں بیٹھی ہیں, آپ کی ماں بہنیں ہیں, آپ سب گھر والے ہیں, غیرت دار ہیں, آپ کے گھر میں آپ کی ناموس ہیں. وہ زینب جس کی 3000 شاگردہ اس کوفے میں ہو, جس نے 3000 عورتوں کو قرآن پڑھایا ہو, اس کے سامنے زینب پہ پردہ ہے. اللہ اکبر. کیا گزری ہوگی شہزادی پر. دیکھتے ہی کوفے والے رونے لگے, چیخ چیخ کے رونے لگے. ہائے علی کی بیٹی بے پردہ ہے. محبت میں رو رہے تھے, محبت میں رو رہے تھے. لیکن کیا جناب زینب نے ان کا رونا قبول کیا؟ نہیں کیا. کیا کہا؟ یا اہل الکوفہ یا اہل الغدر والمکر, اے کوفیو, اے غدارو, اے مکارو, رو رہے ہو, مجھے بے پردہ دیکھ کر رو رہے ہو. اگر تم نے کوفے میں آواز اٹھایا ہوتا میرا حسین قتل نہ ہوتا, میرا حسین قتل نہ ہوتا. تمہاری غفلت کی وجہ سے, تمہاری بغیرتی کی وجہ سے عبید اللہ ابن زیاد کی اتنی ہمت بڑھ گئی کہ اس نے میرے حسین کو پیاسا مار دیا. کیا جواب دیں گے آپ جناب زینب کو؟ چونکہ عزا کی فرش سب سے پہلے جناب زینب نے بچھایا. دعائیں دیں ہم اپنی ماں بہنوں کو, اپنی ماؤں کو دعا دیا کرو. اگر دنیا میں نہ ہے تو سورہ فاتحہ پڑھا کرو. سب سے پہلے تمہیں فرش عزا پہ جو لے آئی ہے آغوش میں بٹھلا کے, وہ تمہاری ماں ہے. اللہ اکبر. کم سے کم اس کا تو خیال کر لو, اس کے شیر کا تو خیال کر لو کہ جب بھی کہیں فرش عزا بچھے بغیر تکلف کے پہنچ جاؤ. یہ حسین کا دربار ہے, حسین بڑا کریم ہے. اب یہ سوچیں گے, بس آخری بات ہے, ربط مصائب کے لیے کہہ رہا ہوں, آپ سوچیں گے مولانا کیسے کیفیت پیدا ہوگی, کیسے یہ عادت ہماری خراب ہے, ہم مجلس میں نہیں جاتے, باہر کھڑے رہتے ہیں, گپ شپ کرتے ہیں, کیسے عادت ٹھیک ہوگی؟ آئیے اس کا ایک فارمولہ بتائے دیتا ہوں. جب بھی یاد کرنا میرے لیے دعا کر دینا, بس میں آپ سے دعا کا طالب ہوں. جب بھی آپ کو یہ لگے کہ مجلس میں جانے سے آپ کا دل بے چین ہو رہا, نہیں جانے کا دل کر رہا, چلو بیٹھتے ہیں. جیسی آپ کو یہ محسوس ہو کہ مجلس میں جانے کا دل نہیں کر رہا ہے, بس ایک چیز یاد کر لیں, مجلس تو حسین کی ہے نا. آئی ہوگی حسین کی ماں, اور کس بھروسے سے آئی ہوگی کہ میرے لال پر میرے حسین کے عزادار روئیں گے. پہلا تصور یہ کیجئے, آئی ہوگی حسین کی ماں. دوسرا تصور کیا کیجئے, کس حسین کی مجلس ہے جس نے ہمیں سلام بھیجا ہے. اللہ اکبر. جس حسین نے ہمیں سلام بھیجا ہے. کب سلام بھیجا تھا؟ آرڈنری موقع پہ نہیں,
وصیت کریں گے بیٹی کے بارے میں، بیٹے کے بارے میں. حسین کو پتا تھا ملاقات نہیں ہوگی بیٹے سے. 2 بیٹیاں تھی حسین کی اس وقت، ایک سکینہ کربلا میں، ایک صغرا مدینے میں. حسین نے بیٹیوں کا تذکرہ نہیں کیا، حسین نے علی اکبر کا تذکرہ نہ کیا. پہلا جملہ کیا کہا؟ چوتھے امام کو بیدار کر کے کیا کہا؟ بیٹا سید سجاد، جب زندان شام سے چھوٹ کر مدینے جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کر، اور کہہ دینا کہ جب کبھی ٹھنڈا پانی پیے تو میری پیاس کو یاد کر لے. عزیزو، جب بھی آپ کا دل نہ چاہے مجلس میں آنے کا، بس یہ سوچ لینا میرے مولا نے مجھے سلام بھیجا. اگر یہاں پر بھی آپ کا دل نہ چاہے تو بس ایک بار وہ منظر یاد کر لینا جسے حمید ابن مسلم بیان کرتا ہے کہ مختار میں کیا بتاؤں کہ عصر عاشور سے لے کر شام غریبہ کے درمیان میں علی کی بیٹی زینب پہ کیا گزری ہے. وہ کہتا ہے جب زینب خیمے سے باہر نکلی تو اس وقت منظر یہ تھا، سارے کہہ رہے تھے مارو حسین کو، مارو حسین کو. زینب دیکھ رہی ہے میرا بھائی نظر نہیں آتا. اللہ سے کہا پروردگار میرا بھائی دکھا دے. اللہ نے زمین کو اٹھا دیا جس کا نام ٹیلہ زینبیہ ہے، اپنے بھائی کو دیکھا، شمر کا خنجر ہے. زینب تڑپ گئی. حسین نے کہا واپس جاؤ. ابھی زینب خیمے کے در تک پہنچی تھی کہ ایک بار سے آندیاں چلنے لگی. بیٹا کیا بات ہے؟ کہا بوبی اماں بابا مارا گیا. ابھی سنبھلی تھی کہ خیموں کی تنابیں کٹنے لگی، ابھی سنبھلی تھی کہ چادر چھیننے لگی، ابھی چادر چھینی گئی تھی کہ تازیانے پڑھنے لگے، ابھی تازیانے پڑھی رہے تھے کہ خیموں میں آگ لگ گئی، ابھی خیموں میں آگ لگی تھی کہ سکینہ کو سنبھالے، کہ امام کو سنبھالے. وہ کہتا حمید ابن مسلم مختار، میں نے زینب کو کربلا میں دوڑتے دیکھا اور یہ کہتے سنا، اے نانا زینب تھک گئی ہے، زینب تھک گئی. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری سزا کو قبول فرما، ہمیں امام حسین کے مخلص عزاداروں میں شامل فرما، ہمیں ان کے زائرین میں شمار فرما، معرفت اہل بیت میں اضافہ فرما، ہماری نسلوں میں سزا کو قائم فرما. جو لوگ اس پروگرام کو کرتے ہیں پروردگار ان کے توفیقات میں اضافہ فرما. پروردگار نوحہ خان، مرثیہ خان، شعراء، ذاکرین، علماء، خطبہ، ماتمین، جمن کے ماتم کرنے والے جوانوں کی حفاظت فرما، آفات و بلا سے محفوظ فرما. اس ذکر سے امام زمانہ کو راضی فرما، مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے جانثاروں میں شامل فرما. اب حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کے سید علی ابن سید شوکت حسین، سید ابو محمد ابن سید شوکت حسین، سید لکھا بھی کیا ہے بھائی، شاہین حسین ابن ابو محمد، وزیر حسن ابن